مولا علی بتا رہے ہیں کہ ایسی ٹرک، ایک ایسا طریقہ کار جس سے آپ کسی بھی مجرم کا پتہ لگا سکتے ہیں، وہ بھی بغیر کسی ثبوت کے۔ کسی بندے نے کہیں پر چوری کی ہے، کسی کو کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن مولا علی بتاتے ہیں کہ اس طریقہ کار سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ مجرم کون ہے، چوری کس نے کی ہے، کسی نے مرڈر کیا ہے، کسی نے ریپ کیا ہے، کوئی کسی طرح کا کسی نے جرم کیا ہے، کوئی ثبوت ایک ذرہ برابر بھی ثبوت نہیں ہے کہ کیا کیسے ہوا ہے، لیکن مولا بتاتے ہیں کہ اس طریقہ کار سے تمہیں پتہ چل جائے گا، تم اس بندے تک پہنچ جاؤ گے کہ جس نے جرم کیا ہوگا۔ آج کی ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اس کو مولا علی علیہ السلام کے بتائے اس طریقہ کار سے جو ہے نا وہ نہیں مقابلہ کر سکتی جو مولا علی نے بتایا ہے۔ آج میں آپ کو مولا علی کا ایک ایسا واقعہ بتانے لگا ہوں جس میں مولا نے کر کے دکھایا ہے۔ مولا علی کے سامنے 3 بندوں کو پیش کیا گیا ہے، جس میں 2 مجرم تھے اور ایک جو تھا وہ بے قصور تھا، لیکن تینوں کہہ رہے تھے کہ ہم بے قصور ہیں سرکار، ہمیں جانے دیں، ہمیں چھوڑ دیں، لیکن ان میں سے ایک کو ختم کرنا تھا اور 2 کو چھوڑنا تھا۔ اب اس کے بارے میں ذرہ برابر کوئی ثبوت نہیں تھا کہ کون بے قصور ہے اور کون 2 مجرم ہیں۔ تو مولا علیہ السلام نے کیسے ثابت کیا؟ جلدی سے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج سے 14 سال پہلے ایک زمیندار جو کہ بہت زیادہ مالدار تھا، وہ جب اس دنیا سے گیا، پردہ فرما کے مطلب کہ فوت ہو گیا، اس کے پیچھے جتنی جائیداد تھی اس کی، اس نے وصیت میں کیا لکھا تھا؟ ابھی جو میں آپ کو ورڈنگ بتانے لگا ہوں، ورڈ بائی ورڈ اس کی وصیت میں وہی لفظ لکھے ہوئے تھے کہ میرے 3 نوکر ہیں، پہلے نوکر کو آپ نے میری آدھی جائیداد دینی ہے اور ساتھ میری بیٹی کا رشتہ دینا ہے، بچی میری آدھی جائیداد آپ نے دوسرے نوکر کو دینی ہے، اور تیسرا جو نوکر ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ لیکن اس نے کسی بھی نوکر کا نام نہیں لکھا تھا کہ کس کو بیٹی کا رشتہ دینا ہے، کس کو جائیداد دینی ہے اور کس کو ختم کرنا ہے۔ اس نے کوئی نام کوئی مینشن نہیں کیا، نہ ان کا حلیہ، نہ کچھ بھی نہیں۔ بس جو ورڈنگ میں نے آپ کو بتائی ہے وہی اس نے لکھی ہوئی تھی۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کیسے اب پتہ چلے، کس طریقے سے پتہ چلے کہ جی کون قصوروار ہے، کون غدار ہے، اور کون جو ہے جس کو بیٹی کا رشتہ دینا ہے اور کون کس کو آدھی جائیداد دینی ہے۔ اس نے واضح یہ بولا ہوا تھا کہ ایک کو آپ نے ختم کرنا ہے کیونکہ وہ غدار ہے۔ اب جب حکمرانوں کے پاس یہ سارا کیس آیا، اس کے دنیا سے جانے کے بعد یہ وصیت حکمران کے پاس آئی اور انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ تینوں میں سے قصوروار جو ہے مجرم ہے اس کو سزا دینی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ حصہ دینا ہے۔ اب تینوں کو پیش کیا گیا اور تینوں یہ کہہ رہے کہ سرکار میں وہ ہوں جس کو اس نے بیٹی کا رشتہ دینا تھا اور سادہ جائیداد دینی تھی۔ ایک بولے میں ہوں، دوسرا بولے میں ہوں، تیسرا بولے میں ہوں۔ اب قصوروار کون ہے؟ ثبوت ایک رائے کے برابر بھی جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں وہ نہیں تھا۔ حکمران بڑے پریشان ہوتے رہے کہ یار کیا کریں۔ وزیر نے مشورہ دیا حکمران کو کہ سرکار جس کی جائیداد تھی ساری وہ تو دنیا سے چلا گیا، اس کی ساری اب پراپرٹی وہ حکومت کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یا ہم غریبوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں، ان تینوں کو چھوڑنے رہنے دیں۔ اب کوئی اس نے نام مینشن نہیں کیا تو ہم اب کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ سارے بڑے پریشان ہو گئے، لوگ وہاں پہ بڑے پریشان ہو گئے کہ ان سے حکمرانوں سے ایک فیصلہ نہیں کیا جا رہا، ایک کیس نہیں سولو کیا جا رہا۔ تو تب مولا علی علیہ السلام کے پاس جو ہے نا کچھ لوگوں نے کہا کہ مولا علی کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے مولا علی کچھ راستہ اس کا بتا سکیں۔ تو وہ سارے جو ہے نا اٹھ کے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور مولا علی کے پاس جا کے یہ سارا کیس مولا کو ایک بار سارا معاملہ بتایا گیا کہ سرکار اس طرح سے یہ وصیت ہے، یہ لکھا ہوا ہے اور یہ 3 اس کے نوکر ہیں، جی بتائیں جی اب اس میں سے کون 2 جو ہیں آدھی جائیداد کے وارث ہیں اور ایک کون ہے جو غدار ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے جب سارا واقعہ سنا پڑا، مولا فرماتے ہیں کہ ان تینوں نوکروں کو باری باری میری طرف بھیجو، جو ہے بارگاہ میں باری باری بھیجو۔ پہلے ایک نوکر کو بھیجا گیا۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے وصیت پڑھی ہے تیرے مالک کی، تیرے مالک نے تیرے ساتھ بڑی ناانصافی کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ تیرے مالک نے تیرا نام نہیں لکھا، آدھی جائیداد کا وارث مجھے لگتا ہے کہ تو ہی ہے، لیکن تیرے مالک نے تیرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کیا ہے، تیرے نام نہیں مینشن کیا، تو اس نے بڑا غلط کیا تیرے ساتھ۔